حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله مولانا وصدق رسولنا وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی اور بھی بہت سارے رکوع کی اور اس کے علاوہ آج کے رکوع کی بھی تلاوت پیش کی گئی۔ سورہ نحل جو ہے ایک زبردست سورہ ہے اور اس سورت میں خاص طور سے سائنسی حقائق کو بھی بیان کیا گیا ہے اور بار بار جو ہے عقل، فکر اور ذکر کا موضوع سامنے لایا گیا ہے۔ کائنات کی مختلف اشیاء سے، مختلف مخلوقات سے، مختلف تخلیقات سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور خاص طور سے نحل جو شہد کی مکھی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور خاص طور سے اس کے بطن سے جو شہد نکلتا ہے اس کا ذکر ہوا ہے اور شہد کی مکھی کی خوبیوں کا ذکر ہوا ہے، اس کی انجینئرنگ اور کاریگری کی جو صفات اس کے اندر اللہ نے ودیت کر رکھی ہے ان کا تذکرہ ہوا ہے اور یہ بہت سارے سبق آموز دروس پر مشتمل یہ سورہ جو ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک سورت جو ہے بہت ساری اسباق ہمارے لیے اپنے اندر موجود رکھتا ہے قرآن پاک، لیکن بدقسمتی کا مقام ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اس طرف دھیان بہت کم دیتے ہیں۔ دنیا بھر کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، دنیا بھر کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، شعر و شاعری میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہمارے سائنسدان، ہمارے فلاسفہ، ہمارے شاعر، ہمارے ادبا، ہمارے اساتذہ اور ہمارے دانشور وہ تعلق قرآن کے ساتھ پیدا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جو ان سے ایکسپیکٹ تھا۔ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جس میدان میں بھی ہم کام کرتے ہوں ہم وہاں پر بہت کارہائی نمایاں انجام دے سکتے ہیں اور قرآن اس معاملے میں ہماری پوری مدد کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے جن لوگوں نے اسے استفادہ کیا، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کن لوگوں نے استفادہ کیا۔ اگر مسلمان استفادہ نہیں کریں گے، غیر مسلم کریں گے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سینکڑوں کتابیں جو ہے شہد کی مکھی پر لکھی گئی ہے، ہزاروں مقالات سامنے لائے گئے ہیں اور شہد کے بارے میں کتنا کچھ ہمارے اسکالرس نے، ہمارے اطباء نے، ہمارے فزیشنز نے لکھا ہے اور میڈیکل پریکٹیشنرز نے لکھا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اسی مسئلے کو اتنے بہترین انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ اس میں دینی، دنیائی اور صحت کے لیے فوائد کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَسٍ وَلَبَنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت سارے جانوروں کا ذکر ہوا ہے، مویشیوں کا ذکر ہوا ہے، اور
جنرل انداز سے بات کی گئی ہے، حالانکہ یہاں پر مراد اونٹ سے بھی ہے، بیل اور گائے سے بھی ہے، اور مختلف جو ہے بھیڑ بکری ہے ان کا ذکر بھی یہاں پر ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے دودھ کو نکالتا ہے بیچ میں سے، جبکہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، اور ایک نئی چیز اللہ پیدا کرتا ہے ان دونوں میں سے، دونوں میں بیچ میں سے، اور نہ اس چیز کا تعلق خون سے ہے نہ گوبر سے ہے، تو کیونکہ اس کا الگ ہی ایک میکانزم اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اتنا زبردست ایک غذائی اہمیت کا حامل ایک مشروب ہمیں ملتا ہے، اس کو دودھ کہتے ہیں، اور وہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ ہم اس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ وَمِن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اب بتائیے کہ عقل والوں سے خطاب ہو رہا ہے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں، ورنہ عقل تو اللہ کو سب نے دی ہے، لیکن اس کا استعمال تو وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس تعلیم ہو۔ ان پڑھ لوگ عقل سے کام نہیں لے سکتے ہیں اس طرح سے جسے لینا چاہیے۔ اور یہ علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، سائنس کا علم رکھنے والوں کے لیے بہت ساری جو ہے نشانیاں اللہ کی آیات میں ہے، اللہ کی مخلوقات میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عقل والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس۔ ثم کلی من کل ثمرات فاسلقی سبل ربک ذللا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اب پتہ یہ کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو شہد کی مکھی کا ایک عمل ہوتا ہے اور کتنے سارے راستوں سے گزرتی ہیں، کتنے ہزاروں میل کی مسافت طے کرتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، ایک پھول کو چھوڑ کے دوسرے پھول پہ جاتی ہے، کبھی پہاڑوں پہ چڑھتی ہے، کبھی مکانوں پہ چڑھتی ہے، کبھی درختوں پر اپنے چھتیں بناتی ہے، اور بہت ہی آزادی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ کے جو بنائے ہوئے پھول ہے ان سے رس چوستی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس، اس مکھی کے اندر سے رنگ پر رنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اے کاش مسلمانوں نے غور فکر کیا ہوتا۔ قرآن پاک جو ہے ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے، دماغ کو کھولتا ہے، اور ہم کو بار بار ہم سے خطاب کرتا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، اپنی فکر سے کام لو۔ اب میں بتاؤں گا آپ کو عقل کا استعمال کس معنی میں ہوتا ہے قرآن میں، اور فکر کا جو ہے مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کنٹیکسٹ میں۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑا پروگرام چلا رہے ہیں ترکی کے لحاظ سے، تو اس میں بھی ایک انسٹرکٹر ہوں، تو وہاں پر ہم انہی موضوعات پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن کی انہی آیتوں نے عربوں کو تیار کر لیا تاکہ وہ سائنس کو حاصل کرے اور مختلف قوموں کے علوم سے استفادہ کرے اور بہت آگے بڑھے۔ تو اس سے ایک رینیسنس پیدا ہو گیا تھا انہی آیتوں کو پڑھنے سے۔ یہ جو عقل پہ زور دیا گیا ہے، فکر پہ زور دیا گیا ہے، یہ تو سائنسی چیزیں ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عقل کا استعمال قرآن میں عام طور پر کامن سینس کے معنی میں ہوا ہے، اور فکر کا سائنٹیفک معنی میں ہوا ہے۔ یعنی میں فکر والی آیتوں کو قرآن کی سائنٹیفک آیت کہتا ہوں، اور میرے لیے اس کے لیے میرے پاس اس کے لیے دلائل ہے۔
یہاں وہ موقع نہیں ہے. تو لیکن ان آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ عقل کا استعمال کیا گیا, اس کے بعد پھر فکر کا ذکر کیا گیا. تو اور یہاں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان تمام کائنات کی چیزوں میں, یہاں تک کہ شہد کی مکھی کی تخلیق میں, اور جو وہ شہد پیدا کرتی ہے, اور جو وہ سفر کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور جو پھولوں کا رس چوستی ہے, اور اس میں سے ایک مشروب تیار کرتی ہے, اور اس مشروب کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. چاہے یونانی طب کو لے لیجیے آپ, یا آپ جو آیورویدک کو لے لیجیے, یا ایلوپیتھی کو لے لیجیے, اس میں شہد سے کتنی دوائیں تیار کی جاتی ہے, اس کے لیے کتابیں بری پڑی ہوئی ہے. تو اس کا ذکر قرآن پاک نے انہی 2-4 آیتوں میں اس طرح سے کیا ہے کہ پوری چیزیں سامنے آئی. نہ صرف اس کے طبی فوائد کا ذکر ہوا ہے, بلکہ اور معاملات کا بھی ہے کہ اللہ نے کاریگری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے شہد کی مکھی کو پیش کر کے, کس طرح سے ایک مکھی جو ہے اپنا چھتا بناتی ہے, اور کس طرح سے پھلوں سے رس چوس کے ایک شربت, ایک ایسی چیز پیدا کرتی ہے جس کا نام شہد ہے. اور اس شہد کے کتنے کلر ہوتے ہیں, کتنے رنگ ہوتے ہیں, کتنے ذائقے ہوتے ہیں, اور کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے. پھر صرف اس کی ایک جو فزیکل ایک شیپ نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی ایک ایسٹھیٹک شیپ بھی ہوتی ہے, جو جمالیاتی ہے, اس میں ایک جو حسن ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا گیا. پھر اس کے طبی فوائد کیا ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی ہوا ہے. اور پھر جو ہے کاریگری کا ایک نمونہ جو ہے چھتا جو شہد کی مکھی بناتی ہے, اس کا ذکر بھی ہوا ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. ان اللہ علیم قدیر, حق یہ ہے کہ اللہ ہی میں علم ہے, اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. ایک طرف سے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا گیا, اس کے بعد پھر انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہوا, انسانوں کی موت کا ذکر ہوا, پھر اس عمر کے درجے کا ذکر ہوا جہاں آدمی پہنچ کے تمام علم بھول جاتا ہے, چاہے وہ 75 سال کی عمر ہو, جیسے ابن کثیر نے بہت ساری روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے, یا وہ 90 سال کی عمر ہو جیسے ماجد دریابادی نے فرمایا ہے کہ 90 سال کے بعد بڑے بڑے فلاسفہ, بڑے بڑے سائنٹسٹ سب کچھ بھول جاتے ہیں, ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتے ہیں, وہ علم سب انکا ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہے. اب ہم ذرا اور اس سورت کے اس چیپٹر کی وضاحت پیش کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے, کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوعات ہے جن پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. خاص طور سے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو. ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھا ہے جس کی ہم صرف تلاوت کرتے ہیں, اور وہ بھی سمجھنے کے بغیر. حالانکہ دیکھیے کتنے اسباق اس میں موجود ہے, اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی قرآن کرتا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو شہد کا ذکر ہوا ہے, تو شہد جو ہے حیات بخش غذا بن سکتا ہے, اور اسی طرح سے دودھ کا ذکر ہوا ہے. اب یہ دونوں ایسی نعمتیں اللہ کی ہے, دودھ بھی اور شہد بھی. اب دیکھیے دونوں میں ایک نسبت بھی ہے. دودھ جو ہے ایک گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک چیز نکلتی ہے, اور اس طرح سے شہد کو آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے مختلف پھولوں کے رس سے, اور پھر اس میں جو ہے مکھیوں کا بھی اپنا ایک عمل داخل ہوتا ہے, اور ایک پاک صاف چیز نکلتی ہے. اس تمام جو اس کے ساتھ اور چیزیں ہوتی ہے, کثافتیں ہوتی ہیں, ان کو الگ کر کے جو ہے ایک شہد تیار ہوتا ہے, اور دونوں حیات بخش ہے. اور پھر اس کی نسبت آپ دیکھیے وحی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے کفر اور ظلمات کے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے, ایک سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ایک طرف سے صحت کا انتظام جو ہے اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے, مختلف غذائیں پیدا کر کے, وہ مختلف مشروبات جیسے دودھ اور شہد, اور پھر ہماری روحانی صحت کا انتظام کیا ہے قرآن کے ذریعے سے. تو آپ دیکھیے کہ دودھ جو ہے وہ ایک زبردست حیات بخش غذا ہے, اسی طرح سے جو ہے شہد بھی ایک حیات بخش غذا ہے, اور شہد جو ہے حیات بخش غذا بن سکتا ہے, اور اس میں مادہ بھی موجود ہے
یعنی جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ایک جو نشہ آور چیزیں حاصل کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ انگور سے، چاہے وہ یہ جو کھجور سے، تو ان میں جو ہے سڑ کر الکوہل میں تبدیل ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں، چاہے انگور کا ہو یا چاہے وہ کھجور کا ہو۔ اب یہ انسان کی اپنی قوت انتخاب پر منحصر ہے کہ وہ اس سرچس میں سے پاک جو ہے چیزیں حاصل کرے، یا وہ عقل و خرد کو زائل کرنے والی شراب حاصل کرے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نبیز بنائی جاتی تھی انگور سے اور کھجور سے، خاص طور سے کھجور سے، تو اسے شراب بھی بنائی جاتی ہے اور اس میں غذا بھی ہے۔ تو لیکن یہ شراب جو ہے وہ عقل و خرد کو جو ہے معاف کرنے والی چیز ہے، اور ایک ضمنی اشارہ شراب کی حرمت کی طرف بھی یہاں پر کیا گیا ہے ان آیات میں، جیسے مولانا مودودی صاحب نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ ایک بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہمارے مویشی ہے ان میں عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ہم کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پورا سائنس ہے زولوجی کا اور بایولوجی کا، جس میں حیوانات کی تخلیق اور ان کے زندگی کے مختلف مراحل اور ان کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اور جو زولوجی کے لوگ ہیں، بایولوجی کے لوگ ہیں، وہ جانوروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، مویشیوں کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اینیمل سائنسز کا جو پورا شعبہ ہے، تو اس پر بھی کافی کام کیا گیا ہے پوری دنیا میں۔ اب تو جنگل بکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت کام ہو رہا ہے، اور یہاں پر قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے ان علوم کا، اور پھر اس کے وہ باقی مفاہیم بھی جو ہے۔ ایک یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جانوروں کی اور پرندوں اور یعنی جتنے بھی اللہ نے مویشی پیدا کیے ان میں تمہارے لیے جو ہے سبق ہے، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، کیونکہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز میں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دودھ کی خوبیاں کتنی ہیں، ایک تو وہ مزیدار بھی ہوتا ہے، اور پینے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی انسان کو، بہت ہی آرام کے ساتھ وہ جو ہے حلق سے اتر جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جانوروں کے بعد اور یہ جو مویشیوں کے بعد، دودھ کا ذکر کرنے کے بعد، اس کے بعد حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، یعنی اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی جو ہے شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب کو حرام کرنے میں کئی مراحل جو ہے لگ گئے۔ ایک پہلا مرحلہ یہ تھا کہ شراب کے بارے میں کچھ کہا گیا، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب تم لوگ نماز کی حالت میں ہو تو اس وقت شراب سے اجتناب کرو، اور اس کے بعد حکم آیا کہ شراب سے بچ جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اگر پہلے ہی حکم آتا لوگوں کو کہ آپ شراب چھوڑو تو لوگ کہتے لن ندعو الخمر ابدا، اور ایسے اگر پہلے ان سے کہا جاتا کہ تم بدکاری چھوڑو تو وہ کہتے لن ندعو الزنا ابدا۔ تو یعنی آہستہ آہستہ لوگوں کو تیار کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی اس کی طرف اشارہ تھا کہ تم اس سے جو ہے ایک نشہ آور چیز بنا لیتے ہو، تو معلوم یہ تھا کہ یہ چیز حرام ہونے والی ہے، اور اس کا اشارہ یہاں پر کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس جو کھجور اور یہ جو انگور ہے ان سے تم تو نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو، لیکن اس میں پاک رزق بھی ہے، یعنی یہ صرف نشہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا بلکہ یہ پاک رزق بھی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کھجور سے کتنی ساری چیزیں بنائی جاتی ہے، کتنی ساری مٹھائیاں، اور انگور کا کتنا استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے عربوں کے ہاں بھی جو بہترین شراب ہوا کرتی تھی وہ انگور اور کھجور سے تیار ہوتی تھی، اور آج کے زمانے میں یورپ میں بھی ان دو جو ہے اللہ کی جو ہے پیدا کی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ شراب پیدا کی جاتی ہے یورپ میں، اور جو کھجور اور انگور والی شراب ہے اس کو بہترین شراب سمجھا جاتا ہے ویسٹ میں۔ تو یہاں پر شراب کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ لوگ ان میں سے کیا کیا استعمالات کرتے ہیں۔ تو یہ تو بعد میں حرام ہو گئی ہے، اور اس کی کوئی مطلب جو ہے خوبی بیان اس طرح سے نہیں کی جاتی کہ لوگ جو ہے شراب جو ہے کوئی اچھی چیز ہے،
نشہ کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ لوگ کیا کیا کام اس سے لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد شراب حرام ہوئی تو پھر قرآن نے ایک بات یہ بھی کہی کہ لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہے اس میں شراب میں، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ یعنی ان کا گناہ جو ہے وہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی شراب اور جوئے میں نقصانات زیادہ ہے، اور ان کے جو چھوٹے موٹے فوائد ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ نقصان ان کے گناہ کا ہے۔ تو یہ ایک بات بیان کی گئی کہ یہ قرآن جو ہے ایک حقیقت پسند کتاب ہے، ہر چیز کو وہ اپنی اصل کے لحاظ سے بیان کرتی ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے، یعنی یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ حیوانات جو ہے، مویشی جو ہے، اس کے بعد پھر دودھ کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر ثمرات کا ذکر ہے، اس کے بعد انگور کا اور پھر کھجور کا ذکر ہے، پھر ان سے کیا کیا غذائیں لوگ حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، ایک طرف ان سے لوگ جو ہے نشہ آور چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں ان سے، اور دوسری طرف وہ جو ہے ایک پاکیزہ رزق بھی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس میں نشانیاں ہے عقل والوں کے لیے، تو یہ ایک پوری کائنات ہے، سرسری تم جہاں سے گزرے ہو ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ اگر ان تمام چیزوں پہ غور کیا جائے، اگر اس پہ سنجیدگی کے ساتھ لوگ توجہ دیں، تو یہ سب سائنس کے موضوعات رہے ہیں اور یہ عبرت کے موضوعات رہے ہیں، تو اتنے اسباق ان تمام چیزوں سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا جو ہے یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک کتاب جو آئی ہے The Evidence of God in this Expanding Universe، جہاں پر 200 سائنسدانوں نے اللہ کی قدرت کے مختلف عجائبات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ان تمام عجائبات سے اللہ کی قدرت کا جو ہے یقین ہو جاتا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے یہ بلا وجہ پیدا نہیں ہوئی ہے، ان کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ایک مقصد ہے، ایک منصوبہ ہے، اور جو بھی اس پہ غور فکر کریں گے تو ان کو نصیحت بھی ملے گی، عبرت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ان کی زندگیوں کے لیے بڑے اسباق ان میں تمام جو ہے کائنات کی چیزوں میں موجود ہے۔ اور پھر جو ایک اہم موضوع بیان کیا گیا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور پتھیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور اس کے بعد ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ تو یہ ایک یہاں پر دوسری حقیقت بیان کی گئی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں، کس طرح سے وہ شہد تیار کرتی ہے اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ پھر چھتے کے بارے میں ذکر ہوا ہے، پھر پھولوں کا ذکر ہوا ہے، پھر پھولوں سے جو وہ رس چوستی ہے اس کا ذکر ہوا ہے، پھر ان راہوں پر چلنے کا ذکر ہوا ہے جن پہ وہ چل کے آتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس طرح سے مختلف پھولوں سے وہ رس چوس کے ایک مشروب بناتے ہیں جس کا نام شہد ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بیوت شراب مختلف الفان ہو، تو اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ ایک طرف عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو مویشیوں کے بارے میں غور فکر کریں گے اور جو مختلف میوے ہیں ان پہ غور کریں گے، چاہے وہ کھجور ہو چاہے وہ انگور ہوں، اور پھر اس سے جو چیزیں نکلتی ہے تو اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے جو ہے نشانیاں ہیں یہ شہد کی مکھی میں، اور اس کے مختلف جو میکنزم اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو اس سے جو شہد بنتا ہے اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ عقل ایک آلہ ہے اور فکر اس کا عمل ہے، تو عقل کو استعمال کرنے کے بعد جب آدمی گہرائی میں جاتا ہے تو پھر وہ بہت سارے حقائق کو سامنے لاتا ہے، اس میں سائنٹیفک حقائق بھی سامنے آتے ہیں۔
جب عقل کا استعمال کیا جائے. اور عقل کا استعمال تب بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس تعلیم ہو، علم ہو، معلومات ہوں، اور پھر وہ فکر بن جاتی ہے. ہر عقل والا آدمی جو ہے ضروری نہیں کہ صاحب فکر ہو، لیکن ہر صاحب فکر جو ہے عقل والا ہوتا ہے. اس کے پاس عقل ہونی چاہیے. اور عقل جو ہے بڑھتی ہے علم سے، تعلیم سے، اور کائنات پر غور فکر کرنے سے، کائنات کی چیزوں پہ تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے عقل اور فکر کا استعمال دو جو ہے موضوعات کے لیے کیا گیا. اور جنرل موضوع کے لحاظ سے جو ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مویشیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں جو بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہے، ان میں جو نصیحت آموز باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. پھر پھلوں میں، اور یہ تو ہو گئی جنرل عقل کی بات، کامن سینس. اس کے بعد خصوصی عقل جو ہوتی ہیں، جو سائنٹیفک اپروچ بنتا ہے انسان کا، علمی فکری اپروچ بنتا ہے، گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے. اور جہاں تجربات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مشاہدات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر فکر کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی قرآن میں فکر کا ذکر ہوا ہے، یا یہ تفکرون، تتفکرون، یا اس کا باقی جو اس کے استعمالات ہے، مرادبات ہے، مترادبات ہے لفظ فکر کے، تو وہاں پر سائنس اور کائنات کے بارے میں اور گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں ذکر ہوا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ جو بہت ہی اہم ہے، جس کا ذکر مولانا مودودی صاحب نے کیا ہے، کہ یہ جو شہد کی مکھی پر وحی کا مطلب کیا ہے، کس طرح سے شہد کی مکھی پر جو ہے وحی ہوتی ہے. اس پہ ذرا مودی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، تو ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ علم کے سورسز کیا ہے، کہ پرندوں کے پاس، حیوانوں کے پاس کس قسم کا علم ہوتا ہے، اور انسانوں کے پاس کس قسم کا علم ہوتا ہے. اب تو سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو مچھلی ہوتی ہے سمندر میں، اس کو بھی ٹائم اور سپیس کا احساس ہوتا ہے. وہ جانتی ہے کہ لیکن وہ علم کس قسم کا ہوتا ہے، تو اس علم کی نوعیت کیا ہے. تو وہی جو ہے نا، اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں. وہی معنی ریولیشن، وہی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے کے، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا اور کوئی محسوس نہ کر سکے. اسی مناسبت سے یہ لفظ القاء یعنی دل میں بات ڈالنے اور الہام، مخفی تعلیم و تلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء نسبتاً عام ہے. لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا ہے. یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے، جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، حامیم سجدہ میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ہر آسمان کے پاس اس کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وحی کر دیا ہے. اب اس طرح سے زمین پر بھی وہی ہوگی، جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یعنی سورہ زلزال میں فرمایا گیا کہ جب اللہ اس کو بتائے گا، اس کو وہی ہو جائے گی زمین کو، تو وہ اپنے تمام واقعات کو بیان کرے گی جو بھی اس پہ ہوا ہے، اور لوگوں کے جو اعمال ہے وہ ظاہر کر دے گی. اور اپنا بوجھ جو زمین کے اندر ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں جو ریکارڈ ہے، وہ سب سامنے آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس پہ وحی کر دی ہے. تو معلوم ہو آسمان پر بھی وہی ہوتی ہے، زمین پر بھی وہی ہوتی ہے، پھر ملائکہ پر بھی وہی ہوتی ہے، جس کے مطابق وہ کام کرتے جو ان کو اللہ اس کا حکم دیتا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، سورہ انفال میں جس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے پاس وحی بھیجی، ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی جب مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا فرشتوں کو، اللہ نے ان کی طرف وحی کر لی. شہد کی مکھی کو اس پورے کام وہی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہم نے دیکھ لیا ہے. اللہ جو ہے وہی کے ذریعے سے شہد کی مکھی کو پورا سکھاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کن راستوں سے گزرنا ہے، کیسے چھتا بنانا ہے، کیسے پھولوں کا رس چوس کے اس سے جو ہے شہد تیار کرنا ہے. تو یہ پوری جو ہے اس میں بات سامنے آئی ہے. اور یہ وہی جو ہے شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں، مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا، اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وہی الہی سکھایا کرتی ہے. پھر انسان کو غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صائب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ سجائی جاتی ہے، وہ بھی وہی ہے. تو چونکہ
قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکرے میں رکھ دو، تو اس کو دریا میں ڈال دو، سورہ قصص میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے پاس جو تدبیر آتی ہے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، وہ بھی وحی کے ذریعے سے اس کو بھی وہی کہا گیا ہے۔ تو دنیا میں جتنے اکتشافات ہوتے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوتی ہے، بڑے بڑے مدبرین، فاتحین، مفکرین اور مصنفین جو معرکے سر کیے ہیں، ان سب میں اسی وحی کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات آئی، یا کوئی تدبیر سوچ گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا، اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ یہ مولانا مودودی صاحب نے اس وحی کے بارے میں بہت ساری تفصیلات سامنے لائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہے، اور پھر جو ہے تمام لوگوں پر، فرشتوں پر، اور اسی طرح سے آسمانوں پر، زمین پہ، اور پھر شہد کی مکھی پہ، اور ہر طرح سے جو ہے انسانوں کے اوپر یہ القاء ہوتی ہے۔ اب یہ وہی الگ ہے اس وحی سے جو نبیوں پر جو ہے بھیجی جاتی ہے، تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اور بات کریں گے۔ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، اسے اس کی من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نو انسانی کی رہنمائی کرے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کتنی قسمیں وحی کی ہے۔ یہ بحث اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے شہد کی مکھی پر جو ہے وحی کر دی۔ تو اب آپ دیکھیں شہد میں پھولوں اور پھلوں کا رس اور اس کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی نہیں سڑنے دیتا ہے۔ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ودیت کی ہے اس شہد کی مکھی میں، ایک علمی صلاحیت اور ایک فطری صلاحیت، اس کو انسٹنکٹ کہا جاتا ہے سائیکالوجی میں، تو اس کے ذریعے سے وہ یہ سب کام کرتے، تو ایک عظیم چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ ٹائم ہو گیا ہمارے آج کے درس کا، تو اس لیے میں اپنے درس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس کو کل بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ بہت سارے اور مضامین اس میں رہ گئے جو بہت ساری تفسیروں کی روشنی میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ صدق اللہ مولانا وصدق رسول ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم۔ کل ہم نے کچھ مضامین کی وضاحت کی، اس میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے شہد کی مکھی کے پاس ایک خاص انداز کی وحی، جس کو الہام کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کرتا ہے، اور پھر کس طرح سے یہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس چوس کے ایک دوسری چیز پیدا کرتی ہے جس کا نام شہد ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے شفا بھی اس میں ہے، اس میں فائدے بھی ہے،
اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے دودھ کو پیدا کرتا ہے، جو خون اور گوبر کے درمیان میں ایک تیسری چیز سامنے آتی ہے، اور اس میں نہ تو خون کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ گوبر کی کوئی بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ایسی صنعت ہے، اللہ کی ایسی کاریگری ہے جس سے جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بہت ساری حکمت اور دانائی کے باب واہ ہو جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے کلام کو لیتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم نے یہ باتیں کل جو ہے اچھی طرح سے بیان کی ہے، اور پھر میں نے آپ کے سامنے وحی کی حقیقت بھی بیان کی کہ کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وحی کی، تو اس پہ بھی بات ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی علماء کرام نے جس طرح سے وحی کی جو ہے وضاحت فرمائی ہے، اور جو پیغمبران کرام پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی جو الگ خصوصیات کا بیان کیا ہے، اور اس طرح سے پھر جب اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات کے ساتھ منسوب کرتا ہے وحی کا لفظ، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس جو وحی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، آسمانوں پر وحی کا مطلب کیا ہے، زمین پہ وحی کا مطلب کیا ہے، اور ملائکہ پر وحی کا مطلب کیا ہے۔ ان تمام باتوں کی وضاحت ہم نے کل کوشش کی ہے بیان کرنے کی۔ تو آج بھی ہم اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بیان کریں گے، اور بھی مضامین سامنے آئیں گے۔ تو جلالین نے فرمایا ہے کہ لقوم یعقلون کا مطلب کیا ہے، جو یتدبرون، جو تدبر کرتے ہیں۔ اور عقل جو ہے، عقل کہتے ہیں اصل میں باندھنے کو، اقال کہتے ہیں اس رسی کو جسے اونٹ کی ٹانگ کو باندھا جاتا تھا۔ عقل ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم خیالات کو، احساسات کو، ایڈیاز کو جو ہے کمبائن کرتے ہیں اور پھر ان سے مفہوم نکالتے ہیں۔ یہ تو لفظی معنی اس کے ہو گئے، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک تصور اس کا پیش کرتے ہیں۔ اب دو دنیا میں جو ہے دو طرح کے فلسفے ہیں، ایک ریشنلزم ہے، ایک امپیرسزم ہے۔ ریشنلزم کے لحاظ سے انسان کی عقل میں پہلے سے ہی کچھ ایڈیاز ہوتے ہیں، ان کو انیٹ ایڈیاز کہا جاتا ہے، اور وہ ودیت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی باہر کا محرک اس کا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو امپیرسسٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سونگتے ہیں، جو ہمارے حواس خمسہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، وہی پھر ہمارے عقل میں آ جاتا ہے اور وہ ایڈیاز کی صورت میں ڈل جاتا ہے۔ تو اب جو بھی صورت ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جب وہ چیزوں کو دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور اسلام نے بہت زور دیا ہے مشاہدے پر۔ یہ وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ گریک فلاسفہ کے مقابلے میں قرآن نے مشاہدے پہ بہت زور دیا ہے۔ صرف عقلی گورکھ دھندوں کو ہی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور بلکہ ان کو رد کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ قیاس کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، اور مشاہدہ کے بغیر، ایکسپیریمنٹ کے بغیر، دیکھنے کے بغیر جو ہے بہت سارے توہمات کی وجہ سے ایسی جو ہے ڈیڈکشنز کرتے ہیں، تو بقول علامہ اقبال قرآن نے ان کو رد کر دیا ہے۔ بلکہ قرآن نے فؤاد، بصر اور قلب کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آبزرویشنل نالج بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرف دھیان دلایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے گوبر اور خون کے درمیان ایک تیسری چیز سامنے لائی جاتی ہے جس کو دودھ کہا جاتا ہے، اور جو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ انسان کے حلق سے اتر جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے ایسی تمام تخلیقات میں نشانیاں ہیں، اور لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو تدبر کرے، جو غور فکر کرے، یعنی مشاہدہ کے بعد جو ہے وہ عقل سے کام لیں، اور جن چیزوں کو انہیں محسوس کیا اور غیر محسوس چیزوں کو کے بارے میں سوچے، اور یعنی کہ مخلوق کو دیکھنے کے بعد خالق کا تصور کرے، خالق کی طرف رجوع کرے۔ تو یتدبرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دبر سے نکلا ہے، یعنی تدبر کرنا، چیزوں کے عواقب اور نتائج پہ غور فکر کرنا۔
اور ان کی تمام جو ہے من و عن ہر چیز کی طرف جو ہے جو دیکھنا، اور اس میں سے جو بھی عبرتیں حاصل ہو سکتی ہے ان سے جو ہے استفادہ کرنا، اور پھر جو ہے سبق حاصل کرنا۔ تو یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے جلالین میں، یہ کہا گیا ہے کہ یہاں یعقلون سے مطلب یہ تدبرون ہے، اور اوحا الی ربک الی النحل کا مطلب یہاں الہام ہے، یعنی یہ وہی نہیں ہے جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، بلکہ ایک قسم کا الہام جو اللہ جو ہے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ فرمایا گیا، پہلے تو دودھ کی بات ہوئی، اور وہاں پر عقل کہا گیا کہ دودھ کیسے نکلتا ہے، اس پر غور فکر کرو گے تو عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور پھر جب جو ہے مکھی، شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے، اور کیسے اللہ اس پہ الہام کرتا ہے، پھر کیسے ایک شہد تیار ہوتی ہے، تو ان تمام مراحل میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تو یعنی خدا کی خلقت، جو خدا کی صنعت کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر جو ارذل عمر کا ذکر آیا ہے کہ اللہ جو ہے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے ان میں سے بعض لوگ وفات پاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے ارذل عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ڈائمنشیا بھی ہو جاتا ہے، جہاں سینلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ضعف جسم اور ضعف بصر اور بہت ساری کمزوریاں انسان میں آ جاتی ہے، یاداشت کمزور ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ کیسے اللہ بندوں کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے، اور ایک سٹیج وہ بھی آتا ہے کہ وہ عمر کے اس حصے تک پہنچتے ہیں جہاں وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تمام علم ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائمنشیا کے اور سینلٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا بہت ساری اور بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں بھی نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں ارذل عمر سے کیا مراد ہے کہ جب بڑھاپے کے آخری حصے میں آدمی پہنچ جائے، تو اب اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ 90 سال بھی ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا 75 سال بھی ہو سکتا ہے، 80 سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسانوں کے مزاج اور ان کی صحت کے لحاظ سے جو بھی حالت ہو، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی علم کے بعد پھر کچھ نہیں جانتا ہے۔ پہلے اس کے پاس بہت علم تھا، وہ سائنسدان تھا، وہ فلسفی تھا، بڑا مدبر تھا، بہت زیادہ جو ہے مسائل کو حل کرنے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن اس سٹیج پہ پہنچ کے عمر میں وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، اور وہ اپنے بنیادی چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت اکرمہ نے فرمایا ہے، من کلار کلال قرآن لم یسر بحاظ الحال ہے، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کی حالت یہ نہیں ہو جاتی ہے۔ تو یہ اکرمہ نے فرمایا ہے، تو اور جلالین نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ علیم، اللہ جو ہے علم رکھنے والا ہے، یعنی وہ تدبیر کرتا ہے اپنی مخلوقات میں، اور وہ بھی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہی جلالین نے اس مسئلے پر بات کی ہے، اور نے کچھ آیات کی اس طرح سے تشریح کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کے دل میں جو بات ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے اس کی فطرت اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم دو شفا کی چیزوں شہد اور قرآن کو تھامے رکھو۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف شہد کے کھانے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری شفا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا نہیں ہے شہد میں، اور یہاں پر اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی شفا اس میں ہے۔ اور پھر علماء کرام نے اور اتباع نے اس پہ بات کی ہے کہ شہد کو الگ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری دواؤں کے ساتھ ملا کے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور غذاؤں کے ساتھ ملا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ بات جو ہے زینب الغزالی نے اپنی تفسیر نظرات فی کتاب اللہ میں بیان کی ہے، اور بھی باقی تفسیروں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور تفسیر ماجدی میں ذرا آپ دیکھیں کس طرح سے ان تمام آیتوں کی انہوں نے وضاحت کی ہے، اس ضمن میں کچھ آپ کے عرض کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ ماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں، ان گھریلو جانوروں کی ساخت
و ترکیب اور ان کے اعضاء کے افعال میں جو سدہ عجائب ہے. تفصیلاتی بایولوجی یعنی حیاتیات اور زولوجی حیوانیات کے ہر متعلم پر روشن ہے. یہ سب صنائیاں اور حکمتیں پتہ کس چیز کا دیتی ہے؟ ایک صناع اعظم کا، ایک حکیم مطلق کا. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، خاص طور سے چوپائے اور مویشی، ان کی خلقت میں بھی اور ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے ان کو پیدا کرنے والا ایک حکیم اور دانا خالق ہے اور صناع اعظم ہے وہ. اور اس میں اس کی تمام مخلوقات کی پیدائش میں اور ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں بہت ساری حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہے، عبرت کی باتیں چھپی ہوئی ہے. اور عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبرت کہتے ہیں معلوم سے مجہول اور مشاہدہ سے غیر مشاہدہ تک پہنچنے کو، یعنی عبور کرنا، ایک مقام سے نکل کے دوسرے مقام تک پہنچ جانا. یعنی خیالات، احساسات، تصورات اور تفکرات کی ایک وادی سے نکل کے دوسری وادی میں داخل ہونے کا مطلب عبرت ہوتا ہے. یعنی آدمی حاصل کرے سبق اور ایک مقام سے دوسرے مقام ایک چیز کو دیکھنے کے بعد دوسری طرف چلا جائے اور سبق حاصل کرے اور اپنی روحانی اور اپنی فکری اور عقلی جو ہے صلاحیت ہے اس کو بڑھائے اور اس کو جو ہے اسٹیٹک نہ رہنے دے. تو اس لیے کہا گیا والعبرت مختصۃ بالحالۃ، یعنی عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی مشاہدہ کرے اور معرفت حاصل کرے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو مشاہدے میں آتی ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچے جو مشاہدے میں نہیں آتی ہے، جیسے راغب اصفہانی نے فرمایا. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ان تمام مخلوقات کی پیدائش میں جو عبرت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دلالت علی قدرت اللہ و وحدانیتی، یعنی اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی عظمت پر دلیل یہ تمام چیزیں بنتی ہے. یعنی یہ مخلوقات جو ہے یہ معبود نہیں ہے، لوگوں نے بہت سارے چوپایوں کو اپنا معبود بنایا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ان میں عبرت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ دیکھو اللہ نے کیسے ان کو بنایا. یہ خود معبود نہیں ہو سکتے، یہ خود مخلوق ہے اور اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار ہے اور اللہ کی وحدانیت پر یہ دلالت کرتے ہیں اور اس کی عظمت پر بھی، جیسے قرطبی نے فرمایا ہے. پھر جو فرمایا گیا لبنن خالصن، یعنی خون اور گوبر کے درمیان جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے دودھ. لبنن خالصن یعنی دودھ جو ہے ایک بہت ہی خالص غذا ہوتی ہے، تو اس میں کوئی آلائش نہیں ہوتی ہے اور صحت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے دودھ سب سے مفید چیز ہے. اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دودھ سے فائدہ یا جو ہے اٹھانا چاہیے انسانوں کو، اور لبن خالصن کہا گیا تو یعنی ایک لحاظ سے اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں دودھ سے. پھر فی حاضر آیت دلیل علی جواز انتفاع بالالبان من الشرب، یعنی دودھ کو پینے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ دودھ جو ہے سائغن، سائغ کہتے ہیں اس مشروب کو جو لذت یا آسانی کے ساتھ حلق سے اترے. تو یعنی انسان جو ہے بہت ہی مزہ لے لے کے آرام کے ساتھ دودھ کو پی سکتا ہے. تفسیر کبیر میں اس کا ذکر آیا ہے. اور کشاف نے بتایا سال المرور فی الحلق، جو بالکل آسانی کے ساتھ انسان کے حلق سے گلے سے اتر جاتا ہے. دیکھیے کس طرح سے ہمارے علماء کرام نے ایک ایک قرآن کی آیت کی، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک اصطلاح کی جو ہے وضاحت فرمائی ہے. اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور جو جس فیلڈ میں ہے، جو زولوجی میں ہے، باٹنی میں ہے، بایولوجی میں ہمارے طلباء طالبات، ہمارے محققین، ہمارے اساتذہ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے فیلڈ میں ان تمام تعلیمات سے استفادہ کر کے ایک نئی تشریح سامنے لائے. کیونکہ اس وقت جو سائنس دنیا میں پیش کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے الحاد اور کفر اور مادیت کے لیے جواز لایا جاتا ہے. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نئے سائنس کو فروغ دیں، اس کے لیے کوشش کریں. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور سے جو ہمارے سائنس کے طلباء اور طالبات ہیں یا محققین ہیں. تو کس طرح سے اللہ نے تمام ساری چیزوں کے بارے میں
ہدایات دی ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ فوڈ ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، چاہے وہ زولوجی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ باٹنی کا مسئلہ ہو، یا چاہے وہ بایولوجی کے مسائل ہوں، تو ان معاملات میں بھی ہماری رہنمائی قرآن نے بہت اچھی طرح سے کی ہے۔ اور جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو قرآن کو کتاب زندگی سمجھ کے قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور نئے انداز سے جو ہے سائنس کی تعبیر اور تشریح سامنے لانی چاہیے، اور وہاں پر مادیت کی آلائش کو دور کر کے، الہاد کی آلائش کو دور کر کے وحدانیت کے لیے اور توحید کے لیے جو ہے اس سائنس کو کی تعبیر کرنی چاہیے، اور اس کا ہمارے پاس جواز ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا لقوم یعقلون، تو قرآن مجید نے عقل کو ایک نعمت عظیم قرار دیا ہے، اور بار بار ایسے ہی مواقع مدح پر اس کا ذکر کیا ہے۔ فارسی شاعروں کی طرح نہیں، عشق کے مقابلے میں عقل کو لا کر اس کی تحقیر و تذلیل کی ہے۔ ماجد دریابادی صاحب نے بہت ہی اہم بات بیان کی ہے کہ ہمارے ہاں عشق اور عقل کے درمیان ایک مفروضہ بیان کیا جاتا ہے کہ تضاد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور یہ فارسی شاعری میں خاص طور سے اور عقل کی مذمت کی جاتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی عشق ہے، وہ ہے، یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا مطلب ہے عشق سے۔ قرآن میں کہیں پر بھی لفظ عشق نہیں آیا ہے، قرآن میں عقل کا لفظ آیا ہے، فکر کا لفظ آیا ہے، عشق کا لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا ہے۔ اور ایک مقولہ ہے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، لوگوں کے لیے ان چیزوں میں جو ہے طریقے ہے جس کو کے ساتھ وہ عشق کرتے ہیں۔ تو حدیث میں تو عشق کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن فارسی شاعری میں عشق کو عقل کے اوپر جو ہے ترجیح دی گئی ہے، اور پتہ نہیں اسے مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے عقل کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم لوگ عقلی علوم میں سے محروم رہ گئے اور استدلال سے محروم رہ گئے۔ ہم کسی چیز کی دلیل اور کاز اینڈ افیکٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی جو ہے بالکل توہمات پر عمل کرتے ہیں، کوئی ریشنل تجزیہ نہیں کرتے چیزوں کا۔ اس چیز کی طرف جو ہے ماجد دریابادی صاحب نے بہت زبردست جو ہے ہماری توجہ دلائی ہے اور زبردست بات فرمائی ہے کہ قرآن مجید نے عقل کو ایک نعمت عظیم قرار دیا ہے، اور بار بار ایسے ہی مواقع مدح پر اس کا ذکر کیا ہے۔ فارسی شاعری کی طرح نہیں، عشق کے مقابلے میں عقل کو لا کر اس کی تحقیر و تذلیل کی ہو۔ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ ہم کیسے عقل کی تحقیر کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، اور پھر فرماتے ہیں عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے اور شریعت کی مثال آفتاب کی طرح ہے۔ اگر آنکھ ہی نہ ہو تو آفتاب کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر ہم شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، ہمارے پاس عقل ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مذہب پر چلنا ہے تو عقل کو قتل کرنا چاہیے۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں تو بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ یاقلون تاقلون یتفکرون یتدبرون، تو یہ سب عقل کی باتیں کہی گئی ہے اور عقل پہ زور دیا گیا ہے۔ عقل کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی قدرت کے جو بہت سارے صنایع ہے اور اللہ کی قدرت کے بہت سارے جو آثار ہیں ان پہ غور فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی یہ بات پیش کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا شکرن و رزقن حسنا، تو یہ جو مختلف جو نکلتے ہیں، رس نکلتے ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیے کھجور سے نکلتے ہیں یا انگور سے نکلتے ہیں، ان سے دو طرح کے لوگوں نے استعمالات کیے ہیں۔ ایک تو لوگوں نے اس میں سے نشے آور چیزیں نکالی، لیکن اس میں رزق حسنہ بھی ہے اور یہ رزق بھی ہے، تو یہاں پر یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ یہ جو لوگ نشہ آور چیزیں نکالتے ہیں وہ جائز ہے، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ آیتیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اس وقت جو ہے شراب ابھی کی حرمت کی آیتیں نہیں آئی تھی۔ اور پھر یہ ایک بات زبردست بیان کی گئی ہے، وہ ہے ایک ہی مادہ میں سم اور تریاق دونوں کی خاصیت رکھ دی گئی ہے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک لحاظ سے زہر بھی اس میں ہے اور اسی میں جو ہے اس کا تریاق بھی ہے، ایک طرف سے غذا بھی ہے، ایک طرف سے جو ہے شراب بھی ہے، تو لوگ جو دونوں چیز اس میں سے نکالتے ہیں، اب یہ لوگوں کے اختیار پر ہے کہ وہ کس طرح سے ان تمام اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تمام خواص چیزوں میں ہوتے ہیں، ہر غذا کو اچھے انداز سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور خراب انداز سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تو پھر یہاں پر نخل اور عناب کی بات کی گئی ہے. انگور اور کھجور دونوں کی شرابیں مشہور شرابیں ہیں. وہ ماج دریابادی سے فرماتے ہیں عرب میں بھی مشہور تھی اور آج یورپ میں بھی مشہور ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ان مکھیوں کا چھتا بھی صنعت و کاریگری کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہوتا ہے. مفہوم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اعلیٰ مہندس یا انجینئر نے اسے تیار کیا ہے. آپ چھتے کو دیکھیں, اس پہ کتنا کام ہوا ہے, کتنی کتابیں لکھی گئی ہے, کتنے ریسرچ پیپر سامنے آئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی انجینئر نے جو ہے اس چھتے کو بنایا ہے. اور پھر آبا کا ذکر جب آیا ہے تو وہاں یہ فرماتے ہیں ماج دریابادی صاحب, وہی یہاں اصطلاحی و شرعی مفہوم میں نہیں جو وہی نبوت کے مرادف ہے, بلکہ اپنے تمام عام و وسیع معنوں میں ہے. دل میں بات ڈالنے کے مرادف, چاہے اس سے الہام کہو یا الہام فطری کہو یا اس کو جو ہے آپ القاء کہو. اور اصل وحی الاشارۃ السریہ, وہ فرماتے ہیں کہ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی میں سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں ایک فیڈ کیے وہ اعمال جو اس کو آگے کرنے ہیں, اور اس کے دل میں قرار پکڑ لیا, ان چیزوں نے ودیت کی گئی وہ سب چیزیں, اور اس سے جو ہے عجیب عجیب قسم کے اعمال سرزد ہو گئے. کس طرح سے وہ شہد کو تیار کرتی ہے, اس بات کا ذکر جو ہے تفسیر کبیر میں آیا ہے. اور یہاں پر جبلت کے معنی میں, انسٹنکٹ کے معنی میں ہے وہی, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہی حیوانی. تو اس کا نام جو ہے وہی حیوانی بھی رکھا گیا ہے. اور علامہ راغب نے اس مفہوم کو تذکیر سے ادا کیا ہے, یعنی تذکیر کیا گیا اس کے جو ہے اس کے جسم کو اس کام کے لیے. اور مکھی کی تقریباً 20,000 قسمیں ہیں, اور بھی بہت ساری تحقیقات لوگوں نے آج اس کے بارے میں کی ہے. اور مکھیوں کا ایک عجیب نظام ہوتا ہے, ان کی ایک رانی ہوتی ہے اور معصوم کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک نظم ان کے ہاں ہوتا ہے چلنے پھرنے کا, اور اس رانی کی حفاظت کے لیے بہت ساری جو ہے مکھیاں ہوتی ہے. چھتوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں مکھیوں کے, شہد کی مکھیوں کے, ان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک فوج تیار ہوتی ہے ان کی. اور ایک ایسا جمہوری نظام ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو اس پہ اچھا خاصا کام ہوا ہے. پھر عمارتوں میں بھی اور انگور وغیرہ کی ٹٹیوں میں بھی یہ اپنے گھر بناتے ہیں, اور ان کو گھر کہا گیا ہے, اور واقعی وہ گھر کی طرح ہوتے ہیں. تو چھتے پر بیت کا اطلاق بھی پرمانے ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چھتا جو ہے, چھتا کیا ہے, یہ گھر کی طرح ہے, اور اس پہ جو ہے بہرحال کافی کام ہوا ہے. اور پھر ہر ثمرات, یعنی ہر قسم کی جو پھل ہوتے ہیں, میوے ہوتے ہیں, ان کو چوستے ہیں. تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ ہر پھل کو, بعض علماء نے کہا کہ بعض پھلوں کو جو وہ چوستے ہیں اور ان میں سے شہد نکالتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ قاموس میں قد جاء بمعنی بعض, یعنی مطلب بعض پھولوں کے رس کو چوستے ہیں. ہر پھول پہ نہیں بیٹھتی ہے مکھیاں شہد کی, اور ان کو اللہ نے وہ حفظ دی ہے, ان کے اندر ودیت کی ہے, ان کے اندر انسٹنکٹ آیا ہے وہ کہ کس جگہ بیٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے. اور پھر اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ اللہ نے ان کو وہ راستے دکھائے, کہاں سے جا کے جانا ہے, کہاں سے آنا ہے, اور پھر اپنے چھتے پہ پہنچنا ہے, اور کسی اور چھتے پہ نہیں بیٹھنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ودیت کی گئی ہے یہ سب ہدایتیں. اور اسی طرح سے پھر موضوع کل احاطہ بالجمیع قد تستمع من البعض, تو یہ ہوا ہے. تو حیوانات میں الہام فطری عجائب عقل انسانی سے کچھ کم نہیں ہوتے. تو کچھ اور قسم کے شہد تو اکیلے ملک عرب میں پیدا ہوتے تھے. ہندوستان اور پاکستان میں سرخ شہد, زرد شہد, سفید شہد, سیاہی مائل شہد تیار ہوتا ہے. تو یہ جو مختلف الوان ہوا کا ذکر ہوا ہے, یعنی ایسا شہد تیار ہوتا ہے جس کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں, اس کا ذکر کیا ہے ماج دریابادی صاحب نے. شہد میں جو ہے سمجھ لیجیے 40 سے لے کے 50% تک شکر ہوتی ہے. پھر 30 سے 37% تک ایک دوسرے قسم کی شکر ہوتی ہے. باقی حصوں میں تحلیل کرنے والے اجزاء, خمیر کرنے والے اجزاء, دیگر کیمیائی اجزاء اور نمکیات اور حیاتین ہوتی ہے. امراض دوران خون, امراض تنفس, امراض جگر, امراض صدر, امراض شرائین, امراض امعاء, امراض جسم, امراض جلد وغیرہ مین
शहद का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखिए आप, हमारे इत्तिबा ने, हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स है, उन्होंने इस मौजू पर बहुत काम किया है, और ख़ास तौर से यूनानी तिब में और आयुर्वेदिक में, और अब तो एलोपैथी मेडिसिन में भी शहद का बहुत इस्तेमाल होता है, और उस पर अच्छी खासी तहकीक हुई है। और पहले ज़माने में अल्कोहल की जगह पे शहद को इस्तेमाल किया जाता था, ये जो चीज़ों को बहुत देर तक ठीक और ताज़ा रखने के लिए, और उसमें वो सब जो है उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये सब बातें बयान की है माजिद दरियाबादी साहब ने। फिर उसके बाद जो दूसरा मौजू शुरू होता है कि इंसानों की ज़िंदगी में बाज़ लोग की वफात होती है, बाज़ लोग अर्ज़ उम्र तक पहुँचते हैं। उसका मतलब क्या है? शायद क़ुव्वत जिस्मानी, क़ुव्वत दिमागी बाकी न रहे, जिसको पीर फरतूत कहते हैं या बूढ़ा खोस कहते हैं। तो ये है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जिनमें सेनिलिटी पैदा हो जाती है या फिर डेमेंशिया का मसला पैदा होता है, तो उसका जिक्र भी हुआ एक लिहाज से। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है। और फिर यतवफ़ाकुम का मतलब क्या है? तुम्हारी मौत पूरी करके, तुम्हारी मुद्दत पूरी करके तुम्हें अपनी तरफ बुला लेता है। यहाँ मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर जो है वफात का जिक्र किया गया है। और वफात का मतलब होता है पूरा करना, और एक मुद्दत पूरा करने के बाद दूसरे मरहले में दाखिल होना। और मौत का मतलब होता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना एक लिहाज से। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में मुतवफ़ी का इलैया, कि हम आपको अपनी तरफ ले जाएंगे, इससे बाज़ लोगों ने गलत मतलब समझा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नौज़ुबिल्लाह वफ़ात हो चुकी है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने उनको आसमान पे बुलाया है, और उनकी जो है मौत नहीं हुई है, उनकी वफ़ात हुई है। और वफ़ात का मतलब क्या है? जो दुनिया में उनके रहने का टाइम था वो मुकम्मल हो गया, फिर अल्लाह ने उनको जो है अपने पास बुलाया। तो इसलिए वो जो है क्रूसिफिकेशन की तरदीद उससे होती है। बाज़ लोग मौत और वफ़ात में फ़र्क नहीं कर पाते, तो यहाँ पर उसकी वजाहत की गई है। और फिर इब्न कसीर ने फरमाया कि यहाँ पर जो है जिक्र है, ये जो अनाम का मतलब है, उसमें ऊँट आते हैं, उसमें गाय और बैल आता है, और ये जो है मवेशी आते हैं। और फिर यहाँ इन तमाम चीज़ों में दलाइल है, इबरत है अल्लाह की कुदरत पर, और अल्लाह की खालकियत पर, उसके लुत्फ़ पर, उसके रहमत पर। तो और अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं, और इंसान के पास ये अक्ल है तो वो इन तमाम मखलूक़ात को देखने के बाद अक्ल से काम लेगा, और वो फिर देखेगा कि किस तरह से अल्लाह ने ये सब चीज़ें पैदा की है और उनका एक मकसद है। फिर वो फरमाते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को इस उम्मत पर, खासतौर से शराब को और इस किस्म की चीज़ों को। और अक्ल वाले समझ सकते हैं कि कितनी हिकमतें हैं उस किसी चीज़ को हराम करने में। तो ये बात मैंने फरमाई है। फिर वो फरमाते हैं कि वही से मुराद यहाँ पर शहद की मक्खी के पास हिदायत और इरशाद के लिहाज से, और आलूसी जो है रूल माने में फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इबरत है इन तमाम चौपाइयों में, मवेशियों में, ताकि तुम जहलत से इल्म की तरफ चले जाओ। और असल में मुराद होता है इबरत से कि आदमी जो है अबूर करे एक जगह से दूसरी जगह को, और ये उन्होंने मंसूब किया है रागिब अस्मानी की तरफ से, तरफ अल-अबूर मुख्तसब तजावुजुल मा बिसयाति व नाविया, यानी पानी के एक जगह से दूसरी जगह जाने को अबूर कहते हैं। तो यानी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाए, एक सोच से दूसरी सोच तक जाए। एक मखलूक को देखने के बाद खालिक के बारे में सोचे, मखलूक़ात को देखने के बाद, उनका मुशाहदा करने के बाद उस खालिक के बारे में सोचे जो नज़र नहीं आता है, लेकिन अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए से उसकी पहचान हासिल हो सकती है। ये इबरत का मतलब। तो ये बहुत ही अहम बात उन्हें फरमाई है। और इस तरह से इबरत का मतलब ये होता है कि आदमी जो है हकीकत का इदराक हासिल करे। और इबरत का लफ्ज़ निकरा आया है, उसका मतलब है कि हर तरह की अजीम हिकमतें अल्लाह की एक एक मखलूक में है। और फिर ये जो फरमाया गया कि ये दूध जो है लबन खालिसन, तो ये भी फरमाया गया, इसमें भी इबरत है इंसान, इसमें भी सबक है। अगर आदमी सोचे किस तरह से अल्लाह जो है दूध को पैदा करता है और किस तरह से उसको पाक साफ करता है, ना उसमें खून की आलाइश होती है और ना उसमें जो है गोबर की बदबू होती है, तो ये अल्लाह ही कर सकता है। किस तरह से कसीब चीज़ों में से वो लतीफ़ चीज़ें पैदा करता है, तो इसमें भी इबरत है।
اور پھر کس طرح سے یہ لوگوں کے لیے پینے میں اور مزے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ اور پھر جو ہے کشاف کی طرف منسوخ کر کے انہیں فرمایا ہے کہ ایک لحاظ سے دو چیزوں کو بیان کیا گیا، ایک جگہ شکر کا ذکر کیا گیا اور رزق کا، یعنی شکر کے بارے میں پہلے ہی مذمت ہے اور رزق الحسنہ کی ایک تعریف ہے ایک لحاظ سے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایات ہے جو عقل والے ہیں، یستعملون عقولهم بالنظر، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں دیکھتے چیزوں کو سرسری تم جہاں سے گزرے ہو ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، وہ ہر چیز پہ غور فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایات ہے۔ کیونکہ فل عقل منزلۃ اللازم، عقل بہت اہم جو ہے منزل ہے انسان کے لیے، اس کو بہت ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو سبق حاصل کر سکتا ہے، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ الہام کیا گیا اس شہد کی مکھی کو، اور وہ جانتی ہے کہ کس طرح سے اللہ اس کو ہر مرحلے میں گائیڈنس کرتا ہے تاکہ وہ ایک بہترین غذا پیدا کر سکے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اور اس میں جو ہے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ وہی جو ہے جو صحیح معنی میں وہی ہے وہ پیغمبروں کو بھی بھیجی جاتی ہے، لیکن یہاں پر الہام کے معنی میں شہد کی مکھی کے لیے جو ہے وہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آپ مختلف درختوں سے یا مختلف میووں کے درختوں سے آپ، یعنی اسے کہا جاتا ہے مکھی کو کہ تم کھاؤ اس میں سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے تمام جو رس والے پودے ہیں اور گلاب ہے باقی چیزیں ان سے وہ ایک مرطوب چیز جو ہے حاصل کرے اور اس کو تبدیل کرے شہد میں۔ تو یہ بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی۔ پھر جو فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی بنفس خود اس میں شفا ہے، اور یہ خاص طور سے بلغم کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور باقی امراض میں بھی بہت ہی مفید ہے یہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کہیں پر ان کو کوئی پھوڑا بھی نکلتا تھا اس پہ شہد استعمال کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا اس میں نہیں لکھا ہے فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد میں شفا ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور پھر شفا کو جو ہے تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی بعض چیزوں میں یہ شفا کا کی مطلب جو ہے موجب ہوتی ہے شہد کی یہ غذا۔ اور پھر خدا کی یہ جو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہاں پر اللہ کی قدرت کو دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور تفکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر صرف شہد کی مکھی کے ساتھ یہ کیوں منسوخ کیا گیا کہ ہم لوگ تفکر کرے اس کاریگری پر؟ تو وہ فرماتے ہیں رول معنی میں کہ اس سے بہت سارے علوم جو دقیق علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں، عجیب علوم حاصل ہوتے ہیں، اس سے آدمی تب سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو جب وہ تفکر سے کام لے۔ اور پھر جو مختلف اس کے رنگ کے جو ہے ہمارے پاس شہد تیار ہوتا ہے اور پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو اس پہ اگر آدمی غور فکر کرے گا تو وہ بالکل آرام سے جو ہے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ارض العمر کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جگہ کہ وہ مقام جب آدمی ہر چیز سے تہی ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ لیکن پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صالحات۔ تو لیکن اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ نے فرمایا من قرأ القرآن لم یرد اللہ ارض العمر، جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کا حال یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ فرماتے مشاہدہ اس کے برعکس ہے، یعنی کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے جو بھی انسان ہو۔ تو یہ سب باتیں پھر وہ ایک دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ سے بھی کہتے دعا کیجیے اللہم اعوذ بک من البخل والکسل وارض العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کافر اور مومن کی قید نہیں ہے۔ اور یہاں پر علم سے مراد معرفت ہے، یہ سب چیزیں۔ اور بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسے مطلب اسباق آ جاتے ہیں جس سے عقل والوں کے لیے اور فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں اس میں موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی ثنائی اور کائنات کی کاریگری میں جو مقاصد پوشیدہ ہے ان کا جو ہے ادراک کر سکتا ہے، اور ہدایت کا انتظام حاصل کر ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔
اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم ان تمام آیات سے سبق حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے بھی ہدایت کا اللہ سے جو ہے اہتمام کرنے کی دعا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.